السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا تھوڑا حصہ اور سورہ مائدہ کا تقریباً پونا حصہ پڑھا گیا ہے۔ مدنی صورت ہے اور اس میں بھی حلال و حرام کے احکام زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اسی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس صورت میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک برائی کو بیان کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کے پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا وہ عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے۔ لہٰذا مومن کیا کرتا ہے؟ تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، وہ کسی میں فرق نہیں کرتا۔ ایسا ہی ایک لڑائی جھگڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ افضل ہیں اور مسلمان نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، لہٰذا ایسا جھگڑا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم بیان کیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر، یعنی بڑے صبر کرنے والے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، بڑا ستایا۔ کتنا ستایا؟ شاید اس ستانے کو اگر ذکر کرے تو پوری رات بول سکتے اتنا ستائے۔ جب گائے ذبح کرنا مطلب سوال کرے کیسے گائے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تو بولے ہمیں دال ہونا، بہت ستایا۔ لہٰذا یہاں بھی دیکھو ان سے بڑے بڑے مطالبات کیے، عہد توڑا اور نبیوں کو قتل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے بعد نبی کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور نبی کو بغیر کسی حق کے قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہیں کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ۔ لہٰذا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اب ہم لوگ چرچ وغیرہ پہ گزرتے، پرسوں میں ہم بولے شاید یہ بات، عیسائیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ لال پینٹ لگا کے ایسا عیسیٰ کی فوٹو چھڑا دیتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عیسیٰ کا خون سمجھتے تھے، وہ خون نہیں، پینٹ ہے وہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کرے، مارنے کی کوشش کیوں کرے وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، باہر سے ہیں وہ۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی بری بات کہی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ وہ الزام کیا تھا؟ وہ الزام یہ تھا کہ وہ زانیہ ہیں، اور جب وہ زانیہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ زنا کے بچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کو جب مارنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواریوں میں سے ایک ان کی طرح تھے، ان کو پکڑ کے اٹھا کے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت یہودیوں نے نہ عیسیٰ کو مارا نہ تو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اٹھاتے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30-32 سال کی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، وہ نبی تو تھے مگر چونکہ قتل کرنے پر آئے تو اٹھا لیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دوسرے آسمان میں زندہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ بات بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے عیسیٰ جو دوسرے آسمان میں ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی آرے سے چیرنے کی کوشش کی، اور ان یہودیوں نے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔
کیا کریں معلوم؟ ایک جگہ بنو قریظہ کے لوگ، یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، محمد تمہیں نیچے بیٹھو، اوپر سے جا کے چکی کا پارٹ نبی کے سر پر گرا کر مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل یہ لوگ آپ کو مارنے والے، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ اور ایک موقع ایسا آیا، یہ غزوہ خیبر تقریباً 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری خیبر کے واقعے پر جہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، یہودیوں میں سے ایک تھا، اس کا نام تھا سلام بن مشکم، اس کی بیوی کا نام تھا زینب۔ شاید اس زمانے میں یہودی بھی زینب نام رکھتے تھے۔ انہیں آ کے اللہ کے نبی سے پوچھی، محمد تم نا بکری میں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ ہم لوگ بھی کہتے نا، بعض لوگ بھیجا کھاتے، بعض لوگ جو ہے مطلب ایسے کھاتے، پائے کھاتے، ویسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا کیا پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ران پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا کیا، بکری کی ران میں زہر ملا کے لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ رکھ دیا۔ سامنے بشر ابن براء ابن عمار رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اٹھا کر کھا گئے، انتقال ہو گیا فوراً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھونے گئے۔ علامہ ابن حجر ایک حدیث لاتے ہیں، وہ ہڈی بات کرنے لگی، اے محمد میرے اندر زہر ہے، مت کھاؤ۔ بعض روایتوں میں ایسے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چکھا، خاموش ہو گئے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، 8، 9، 10، 11، آپ نے فرمایا 7 سال تقریباً 4-5 سال پہلے میں نے وہ بکری کی ران میں زہر ملا کر وہ کھایا تھا نا، وہ چیز میرے گلے کو کاٹ رہی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، یحییٰ کو آرے سے چیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ اب یہاں میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اس بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف، سیتا مڑھی کا ہے نا، بہار کا رہنے والا، انہیں بولتا میں عیسیٰ ہوں۔ اب اس کے ماننے والے بھی ہیں، وومنی کار میں اس کا جو لٹریچر ہوتا ہے، وہ لٹریچر ڈال لے کے پھرتے رہتے، گاؤں گاؤں میں جہاں سادہ لوگ مسلمان ہوتے وہاں جا کے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے تلنگانہ میں، آندھرا وغیرہ میں شکیل بن حنیف کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ لہذا اس در سے آپ دیجیے لوٹ کر جاؤ، وہ کیا ہے، قیامت کی علامتوں کو صحیح علماء جیسے بتاتے ہیں ان سے سن کر ہی ماننا اسے۔ اگر ہم قیامت کی علامتوں کو غلط سمجھ گئے تو ڈپلیکیٹ مہدی بھی آتا، ڈپلیکیٹ عیسیٰ بھی آتا، ایسے آتا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب میں آنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ قیامت کے قریب میں آ کر کیا کریں گے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، دجال بھی زمین میں رہے گا، مہدی بھی رہیں گے۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام و شاید دمشق کے الدار البیضاء نامی مسجد کے 2 میناروں پر اتریں گے، روایتوں میں ایسے آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ جب اتریں گے تو ان کے سر سے جو ہے موتیاں جھڑتے رہیں گی، نکلیں گے تو ایسے معلوم ہوگا گویا وہ حمام سے ابھی نکلے ہیں۔ جب آئیں گے تو لوگ نماز پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، شاید وہ فجر کا موقع رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے تم میں سب سے بہتر جو ہے نا میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ ان کی نگرانی میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں بن کر آئیں گے وہ۔ لہٰذا کریں گے کیا، کتنی مدت دنیا میں رہیں گے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے مسلم کی روایت میں کہ 7 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ ان کا کام ہوگا، جن دنیا میں جتنے خنزیر ہیں سب کو ختم کریں گے، پگ جسے بولتے نا خنزیر، اس کو ختم کریں گے، وہ پلس کی نشانی ہے، اسے ماریں گے، اور دنیا میں ماشاءاللہ حکومت کریں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دے گا، وہ اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لیں گے، ابھی ہے وہ، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو فلسطین میں ایک جگہ ہے، اسرائیل کے ایئرپورٹ کے قریب میں، اسے بولتے باب لد، وہ جگہ ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ دجال کو ماریں گے، مار کر اس کا خون نیزیں بتائیں گے، دیکھو لوگو دجال کے فتنے سے ماشاءاللہ میں نے تم کو مکمل طور پر آزاد کر دیا ہے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب میں آئیں گے شاید یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ایسا لگتا ہے روایت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ تم یاجوج ماجوج کے فتنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس وقت جتنے میرے مومن بندے ہیں ان سب کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے کوہ طور پہ چلے جاؤ، ایسے روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال قیامت کی علامتوں کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں کی شرارتیں بھی اللہ نے اس میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چربی حرام کی تو پگھلا کے کھاتے تھے، اور یہ دنیا میں سود آتی ہے نا، یہ سود رشوت، یہ پورا یہودیاں آج دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا بینک کا نظام ہے یہودیوں کا ہے، شاید کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو سود سے بچ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت بیان کرتے ہوئے کہا، دیکھو سود کھانا یہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی ہیں وہ 3 طریقے سے مناتے ہیں۔ کیسے؟ مریم ماں، باپ اللہ، اور حضرت عیسیٰ ان کا بیٹا۔ بعض مرتبہ بولتے عیسیٰ بھی، جبرائیل بھی، اور کون ہے؟ مریم ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل کے پھونکنے سے ہی مریم کو کیا ہوا تھا؟ حمل ہوا تھا۔ اس طریقے کی وہ بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہ کہو، اگر تم عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بولو گے تو یاد رکھو تمہیں عذاب پہنچے گا۔ کل یہ دو میراث کے تعلق سے کہ جائیداد تقسیم کرنا ہے نا، اس بارے میں ہم دیکھتے، کل میں نے بتایا بھائی کیا کرتا، بہن کا حصہ کھا لیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، کیا کرے، ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیوی تھی، وہ اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ ان دونوں بیٹیوں کا چچا، وہ چچا بولے تو شاید وہ عورت کو جیٹ یا دیور ہونا، کہا یا رسول اللہ ان دونوں میرے دونوں بیٹیوں کا چچا ہے نا، میرا مال ہڑپ لیا ہے۔ اسی موقع پر وہ آیت اتری۔ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ حضرات صحابہ کرام کیسے بہن اور بھائی کا حصہ دیتے تھے۔ آج کل بھی دیکھتے ہیں بھائی بہن کا تعلق شادی سے پہلے اچھا رہتا، لیکن شادی کے بعد یہ تعلق کیا ہوتا، باہر سے آنے والی لڑکی نعوذ باللہ اسے خراب کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بولتے یہ ننن اور بھاوت کا رشتہ بڑا نازک ہے، اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں یہ سالے اور بھونی کا رشتہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ 9 بہنوں کے ایک بھائی، اگر وہ شادی چاہتے ان میری لڑکی سے کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ان سے پوچھا، اے جابر کتنا اچھا ہوتا کہ تم ان میری لڑکی سے شادی کرتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں ان میری لڑکی سے شادی کیا تو میری بیوی میں میرے بہنوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ میں نے کیا کیا، میری لڑکی سے شادی، بیوہ سے شادی کی۔ بیوہ سے شادی کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے بہنوں کو دیکھے، میری بیوی میری بہنوں کو چوٹی ڈالے۔ جابر رضی اللہ عنہ شاید انتقال کا وقت قریب تھا، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیادت کرنے گئے۔ نسائی کی روایت آتی ہے جب گئے حضرت جابر بے ہوش پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کر کے وضو سے بچا ہوا جو پانی تھا جابر کے چہرے پر مارا۔ جابر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ آئے کیا؟ تو بولے دیکھو جب بے ہوش ہو گئے تب بھی ان کو اپنے بہنوں کا فکر ہے۔ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بہنوں کو حصہ کتنا ملے گا؟ لہذا سمجھ میں آیا بھائی بہن کا رشتہ بہت اچھا رشتہ ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اور اچھی طریقے سے ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ، المائدہ کا مطلب ہوتا ہے تیار شدہ دسترخوان۔ تیار شدہ دسترخوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم دسترخوان بچھا کے کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھ کر مہمان کو بلاتے نا، اسے بولتے المائدہ۔ یہ اصل میں کب اترا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگرد تھے، ان 12 شاگردوں نے کہا اے عیسیٰ
کیا تمہارا رب ہمارے اوپر دسترخوان اتار سکتا ہے کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو ہمارے اوپر دسترخوان اتار۔ اور اللہ نے کہہ دیا تمہارے مطالبے پر دسترخوان اترے گا، اگر تم اس کا انکار کرو گے میں تو سخت سخت عذاب دوں گا۔ وہ دسترخوان میں کیا تھا انشاءاللہ کا ہم ذکر کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے آپ، سورۃ المائدہ ہے نا، اس کی ایک بڑی خوبی ہے، وہ یہ ہے، بولتے ہیں حلال و حرام سے متعلق یہ آخری صورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس صورت میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ کیا مطلب یہ حلال و حرام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جتنے اس صورت میں بیان فرمایا، حرام چیزیں جتنی ہیں اس صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ نے اس صورت کے شروع میں کہا اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے وعدہ خلاف کرنے کو منافقین کی صفت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ اسی سورہ مائدہ میں اللہ نے یہ بتایا لوگوں حرم کی طرف پہلے کیا تھے، لوگ حج عمرہ کرے تو اپنے ساتھ جو ہے قربانی کا جانور لے جاتے تھے۔ وہ جانور کو کیا کرتے تھے، گلے میں ایک مطلب کیا ہے کڑا پہناتے تھے۔ وہ کڑا کیوں تھا؟ یہ علامت تھی کہ یہ حرم کو جانے والا جانور ہے، لہذا اس کو جو ہے بری طریقے سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ تو اللہ نے بیان فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں مشکل یہ ہوتی ہے، لوگ عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا چھوڑتے ہیں، محبوب سبحانی کے نام پہ بکرا چھوڑتے ہیں اور اس کے گلے میں جو ہے ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں یہ محبوب سبحانی کا بکرا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ حرام چیزیں دو طرح کے ہوتے ہیں، غور سے سنیے، حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حرام چیزیں وہ ہے جو ہمیشہ حرام ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا بہنے والا خون، مردار، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کیا مطلب؟ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں پانی پلا کر وہ کیا کرتے ہیں مطلب جانور کو قبلے کی طرف لٹا کے آرام سے اچھی طرح ذبح کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کو دیکھو کتنے بے رحم ہوتے ہیں، لے جا کے بکرے کو ایسے چھانٹتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر کے سر پہ رکھ لے کے لے جا کے نعوذ باللہ بتوں کو نعوذ باللہ وہ کرتا ہے۔ مسلمان دیکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، غیر مسلم جو ہے جانوروں کے نام پر جو کرتے ہیں۔ اب یہ پونگل جو ہوتا ہے آپ لوگ کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، اسے جانوروں کو بھی شراب پلا کے نچاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا ہے جانور ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل یہ مسلمانوں میں خود ہے، عرس ہوتا ہے تو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں جانور نعوذ باللہ ان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات یہ بھی بتائی کہ کچھ جانور حرام ہوتے ہیں عارضی طور پر، مثال کے طور پر کہیں سے کوئی پرندہ اوپر سے نیچے گر کر مر گیا، اگر وہ زندہ ہے اس سے پہلے ذبح کرے تو حلال ہو جاتا ہو۔ کوئی چیز آئی اٹک گئی، مثال کے طور پر کبوتر آیا کہیں پھا کے پھنس گیا، اگر وہ ایسے ہی مر گیا تو حرام ہو جاتا، مگر زندہ ہے اسے لے کر اگر آپ ذبح کر دیں تو ماشاءاللہ حلال ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کافروں سے دوستی نہ کرو بلکہ مسلمانوں سے دوستی کرو۔ اس کے بعد ایک آیت یہ آئی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھو اتنی بڑی مسجد ہے، کہیں تو بھی ایک اینٹ رکھنے کی جگہ ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دنیا میں آنا، میرے سے پہلے نبیوں کا آنا ایک عمارت کی طرح ہے، میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ لہذا کیا سمجھ میں آیا؟ دین مکمل ہو گیا۔ دین میں ایک انچ آگے بڑھنے، ایک انچ پیچھے ہٹنے کی ہمارے لیے مکمل طور پر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ وہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ شکار کے طریقے ہوتے ہیں۔ شکار کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگ شکار پکڑنا ہو تو جال بچھاتے، بعض لوگ تیر مارتے۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ شکار کرنے کے لیے کتا بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر کتے کا استعمال کیسے کرنا؟
فرمایا سب سے پہلے اسے سکھانا شکار کا طریقہ پہلا، دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ بول کے چھوڑنا، تیسری شرط یہ ہے کہ انہیں پکڑ کے لا کے جو ہے اپنے آقا کے پاس دینا، اگر انہیں پکڑا وہیں کھاگا تو تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ بات بتائی۔ اللہ نے اس کے بعد یہ بھی بتایا اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مسلمان عورتیں اتنے ہیں، لڑکیاں اتنے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہاں جا کو شادی کرنا کیا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے یہ قیامت تک رہنے والی ایک عادت ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کر کے اہل کتاب سے کرتے تھے۔ بولتے عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس اتنے لڑکے رکھ لے گا، وہاں جا کے شادی کرتے گا، پوچھتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، لہذا اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وضو کے بارے میں بتایا۔ آج کل ہمارا وضو ایک عادت بن کے رہ گیا۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر 1:30 بجے نماز بولے تو 127 کو جا کے وضو کرنے کھڑتا ہے، اور وضو جو ہم کرتے ہیں خالی ایسے سے کرتے رہتے ہیں۔ کتنے غلطیاں بتاؤں، مثال کے طور پر ہاتھ دھوتے تو لوگ یہاں کونے سے اتنا دھوتے، حالانکہ انگلی سے دھونا چاہیے وضو، اور وضو جو ہے رگڑ کے دھونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا ان کی پنڈلی کے پاس جو ہے اتنا سوکھا تھا، آپ نے فرمایا اتنے سوکھے حصے کو نعوذ باللہ جہنم کی آگ جلائے گی۔ لہٰذا وضو ایک عبادت ہے، توجہ سے کرو، جلدی جلدی کرنے کی نہیں ہے۔ اور ہماری خواتین اسلام کو بھی مسح کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ مسح کرو بولے تو لوگ کیا کرتے؟ ایسے اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے، وہ لگتے اتنے ہاتھ ایسا کرتے، وہ غلط بات ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وضو کا طریقہ سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے بتایا وضو کیسے کرنا چاہیے، بلکہ میں تو ایسی ہونا چاہیے ہر اتوار وغیرہ کو نوجوان آتے ہیں نا، ان کو لے کے عصر میں مغرب میں اتوار کے دن وضو خانے میں 10 نوجوانوں کو اگر آپ سکھائے تو ماشاءاللہ ہر ہفتے میں سکھائے تو ایک مہینے میں 40 نوجوانوں کو وضو سکھا سکتے ہیں آپ۔ تو لہذا اس طریقے سے وضو ایک عبادت ہے، اس بارے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس میں غلطی ہے تو اس کی مکمل طور پر اصلاح بھی کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، دعا کچھ بھی نہیں ہے، وضو میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں پڑھنا، بسم اللہ۔ اور بعض لوگ وضو کرنے سے پہلے پیر دھوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد جو ہے اور کوئی جو ہے دعا بھی نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد 3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعل المتطہرین، اور ایک ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لہٰذا وضو بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک پانی جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنے اعضاء کو چمکائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک وضو کے اعضاء جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں تک جو ہے زیورات پہنائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی انصاف کے علم بردار بنو، بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا یہودیوں کے دل اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب ایک بات یہ دیکھتے ہیں اس درمیان میں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ آیا۔ وہ کون تھے؟ قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب چونکہ دنیا میں دفن کرنے کا جو ہے تاریخ نہیں تھی، دفن کرنے کا تعلق وہاں سے ہے۔ اب وہ بولے میں اپنے بھائی کو کیا کروں، میں اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دوسرے پرندے کو بھی بھیج سکتا تھا، کوے کو کیوں بھیجا؟ تو کہا علماء نے اس بارے میں چونکہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا تھا، پرندوں میں حسد رکھنے والا کوا بھی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، کوا آ کے سکھایا تو آج وہ ہم دفن کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا، وہ بھائی بولا کیا میں کوے کی طرح ہو گیا نا؟ آج یہ بولا۔ اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے، بھائی میں لڑائی پڑتی ہے حسد کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دفن کرنا اسلام میں مرنے کے بعد میت کو جو عزت اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی جو ہے دیکھنا چاہتے ہوں تو دیکھو غیر مسلموں کو لیل جا کے ڈالتے، گھی سب لگے، جیسے ہی آگ لگاتے اٹھا کے بڑھا تو لکڑے سے مارتے ہو۔ شمشان گھاٹی میں ہوتا ہے
ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا کہ اسلام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی توریت کو چھوڑے، عیسائی جو ہے انجیل کو چھوڑے، اللہ فرماتا ہے تم قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو چھوڑنے سے ذلت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، دلوں میں کجروی آتی ہے، اسلام سے متعلق غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں پر پردہ ڈال لیتا ہے۔ آج دیکھو ہم اب رمضان شروع ہو کے 5 روزے گزر گئے، 6 پارے پڑھ لیے، اگر لوگوں سے پوچھے تو کتنے پڑھے بولے تو 2 صفحے پڑھے بولتے ہیں۔ قرآن پڑھنے وقت ہی یاد رکھو، اگر قرآن نہیں پڑھے ہدایت نہیں ملتی، اور یاد رکھو قرآن سے دوری کے نتیجے میں نیکی کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، دشمنیں مسلط ہو جاتی ہیں اور گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے، تنگ دستی آتی، شیاطین مسلط ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حد نگاہ تک انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دے کر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا اے میرے قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو بھی شرک کرے گا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے جنت کو حرام کر دے گا۔ درس کے آخری میں ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا، کیوں آیا؟ عذاب اس لیے آیا کہ وہ غلط چیز کو دیکھ کر روکتے نہ تھے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، شاید جب خواتین نماز میں آتی ہیں باہر نکلتی ہیں تو 2 باتوں پہ توجہ نہیں دیتی۔ ایک تو یہ ہے وہ خواتین جو اوڑھنیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اور خود جا کے برقعے کی دکان میں دیکھ لو آپ، جو اوڑھنی ملتی ہے وہ دسترخوان کی طرح ہے، وہ الگ سے لینا پڑتا۔ لہذا ہم خواتین سے گزارش کریں گے بچپن سے اپنی بچیوں کو بھی بڑی اوڑھنیاں پہناؤ، جلباب بولتے، ڈھیلی ڈھالی ایسی چادر جو عورت کو مکمل طور پر چھپا دے۔ عرب میں سو آپ دیکھیں گے عورت ایسا برقع پہنتی کیا بھی نظر نہیں آتا، یہ نوز پیس کے پاس جو حصہ وہ بھی نظر نہیں آتا، خالی جو ہے یہ آنکھ کھلی رہتی اس میں سے نظر آتا۔ تو خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ مردوں سے بھی ہے کہ وہ اپنے عورتوں کو بڑے اوڑھنیاں پہنا کر باہر بھیجیں۔ چھوٹی چھوڑنیاں اوڑھنیاں آتی ہیں، نہ تو جو ہے زینت چھپتی ہے نہ تو سینے چھپتے، کچھ بھی نہیں ہوتے، پورا ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پازیب پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے نعوذ باللہ بڑی غلط بات ہے۔ برائیوں کو دیکھ کر نہ روکنا یہ بھی خطرناک ہے۔ ایسا تھا عورتیں بنی اسرائیل کی نماز کو آتی تھی، بن ٹھن کر آتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو متنبہ فرمایا۔ لہٰذا خواتین سے ہم گزارش کریں گے پازیب پہن کرنا ہے، خوشبو لگا کرنا ہے، اور خصوصاً عید کے موقع پر جب ہماری خواتین نماز کو آتی ہیں تو مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو روکیں، اسپرے مار کے نہیں آنا، پھول لگا کے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، ہماری خواتین تو جب شادی کے لیے نکلتی ہیں اللہ معاف فرمائے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ ایک عورت کو دیکھے جاتے ہوئے راستے میں خوشبو لگا کر جا رہی ہے، بولے اے جبار کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کو آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو جا کر جنابت کا غسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کو آتی ہے تو ہماری مسجد کو نہ آئے۔ تو یاد رکھو ہماری مطلب اسلامی تہذیب میں، اسلامی معاشرے میں عورت جب خوشبو لگا کر مسجد کو نہیں آ سکتی تو کیسے جا سکتی ہے شادی محل کو؟ اس طریقے سے سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری چیز ہے، جب ہم معاشرے میں برائی کو دیکھتے تو خاموش نہیں ہونا۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں کو دیکھ لیتے۔ اب دیکھتے ہیں کوئی غیر مسلم لڑکا ہے مسلمان لڑکی کے ساتھ مل کے لو کر رہا ہے، خاموش کھڑ جاتے ہیں، نہیں برابر روکنا اسے۔ اب لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں نماز میں ادھر ادھر ہم بولتے تورک کرنا ہے 4 رکعت میں، تو کچھ نوجوان کرتے ہیں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، فوراً نماز پڑھنے فوراً روک دیتا ہوں۔ اب ابھی یہ اہل حدیث مسجد کو بلاری میں خود وہاں دیکھتے ہیں یہ ہے کہ افطار کے موقع پر بسم اللہ بول کے چھوڑ دیے، 4 منٹ کے بعد جو ہے مغرب کی اذان ہوئی، یہ غلط ہے نا یہ۔ لہٰذا منکر ہے، غلط ہے، اس کا مکمل طور پر ازالہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں منکر دیکھتے فوراً روک دیتے۔ مسجد میں ایک دن تھوک آپ نے دیکھا، چہرہ سخت ہو گیا، بازار میں گئے گیلی چیز اندر رکھ کر اوپر سو کی چیز، آپ نے فرمایا جو آدمی دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی چیز غلط ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی ملنے آیا، واپس جانے لگا تو اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے تھے، بولا ادھر آؤ کیا ہے؟ بولے کپڑے ٹخنے کے اوپر رکھو۔ ہماری مشکل یہ ہے جب ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیلر خود نیچے ناپتا، ہمیں اوپر بولنا اسے۔
اب ہم جو بڑی پینٹ لاتے ہیں نیچے تک رہتی وہ، لہٰذا ٹخنے کے نیچے پہننا یہ بہت بڑا گناہ ہے مردوں کے لیے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ مردوں کا لباس مردوں کا لباس بڑا ہو گیا، عورتوں کا لباس چھوٹا ہو جا رہا، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم کفر، شرک، بدعت جو بھی ہیں اسے مکمل طور پر دور کریں۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے، اس ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جو ہے کفر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شرک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بدعت و خرافات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ نبیوں کی زندگی کو پڑھنا، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا، صحابہ کے منہج کو دیکھنا، اور ان سب سے ہٹ کر آج سے 200 سال پہلے عرب مطلب سرزمین میں ایک شخصیت آئی، ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ خون بہائے بغیر پورے جزیرۃ العرب کو ویسے بنایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کتاب التوحید لکھی۔ اور محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بڑا کارنامہ کیا معلوم تھا؟ انہوں نے الحمدللہ ذمہ داروں اور بادشاہوں پر محنت کی۔ اب یہ سعودی عرب کی جو حکومت میں توحید ہے وہ شیخ کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، محمد بن سلمان شاید کئی سال پہلے دلی کو آئے تھے، وہ کسی میٹنگ میں آئے تو وہ سارے لوگوں کو فلاں کی خبر کے پاس جاؤ بولے، پورے لوگوں چلے گئے مگر محمد بن سلمان نہیں گئے۔ جب محمد بن سلمان نہیں گئے تو سعودی عرب کو گئے تو وہاں کے لوگ ان کے اس پر جو ہے ذمہ داران بولے، علماء محمد بن سلمان کا عقیدہ توحید اچھا ہے اس لیے وہ قبر کے پاس نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آیا کہ ہم ذمہ داروں کو، بادشاہوں کو توحید پرست بنائیں نا، ماشاءاللہ رعایا خود بخود جو ہے توحید پرست بن جاتی ہے۔ ہم عقیدہ توحید خود صحیح کریں اور دوسروں کو اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔